رمیشا نے بہت دنوں سے کال نہیں کی تھی اور وہ جو اس کا سراغ لگانے سے متعلق سوچ رہا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی ان دنوں فضائی مشقیں وقفے وقفے سے جاری تھی۔ دن بے حد مصروفیت سے گزر جاتا تھا۔ اناس لالا نے صبح ہی اسے خوشخبری سنائی تھی کہ خالہ نے مونا کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ علی اور مونا کی پسندیدگی کی بھنک خالہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خالہ دوسری بیٹی کو بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پہلے مونسا چلی گئی تھی اور اب مونا کی باری تھی۔ خالہ شاید اسی محبت میں علی کے رشتے کو انکار کر دیتی تھی، مگر مونا کی آنکھوں میں اترے رنگوں نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہفتے کو وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح شاندار استقبال کیا گیا۔ مونا کی شادی اس بار علی کی آمد کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ ان دنوں عبد کو علی کے خط کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا علی جب تک اپنی محبت کی داستان بیان نہ کرے اسے چین نہیں آنا تھا۔ مونا اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو عبد نے ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دی۔ خالہ، آنگن کی ساری چڑیاں اڑ رہی ہیں، کون اتنے پیار سے شربت بنا بنا کر پلائے گا؟ غم کیوں کھاتے ہیں بھائی، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خادمائیں لے آئیں گے۔ مینا نے اپنی عقل کے مطابق چہک کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ خادمیں؟ یعنی لالا اور ابی کی دو بیویاں؟ مونا چچی چیخیں۔ جی نہیں، اب اتنی خادمائیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مینا نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف ایک ملے گی؟ یعنی ایک اور ایک دو؟ ابی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگ تو چلے جاؤ گے، پھر ہماری اماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے اماؤں کی خدمت کے لیے، اور دوسروں کی اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چلاک ہو تم ابھی، یعنی ایک تیر سے اتنے شکار، خالہ خوش، ماما خوش، خاتون اول بھی خوش، مگر خاتون دوم جو ناخوش ہوگی اس کا کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو میری اونچی ناک کے نیچے لو سٹوری چلتی رہی ہے نا، اس لو سٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا صحت مند ہے، مونا نے مری مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند کہاں؟ اب چیخا۔ پورا ڈرم ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مونا روحانسی ہو گئی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ عبد مزے سے بولا۔ علی سے کہیں ڈائٹنگ کر لے۔ وہ مسلسل اسے چھیڑتا رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈھول ہوتا ہے، اتنی چلاک ہو کہ تمہیں تگنی کا ناش نچا دے۔ مونا زچ ہو کر بددعاؤں پر اتر آئی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کو بددعائیں تو نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی تو سب سے پہلے ہم دو بوڑھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کریں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ خالہ کفغیر سمیت کچن میں اب سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کے جیسی، اس نے پھر چھیڑا۔ ابی کے بچے؟ مونا ناراضی سے چیخی تھی اور پھر دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے لے کر جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل
اس کا سیل مینا نے لے لیا تھا۔ وہ اپنی کسی فرینڈ سے میسیجز پہ بات کرنے لگی، جبکہ عبد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ عبد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حوریہ کے لیے بھی ایک بہت نفیس سوٹ لیا تھا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو ہاتھ میں کون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کون ختم کر لی تو سیل فون پر مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا تو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اس تسلسل سے بجنے لگا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جو ہی اس نے یس کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد رسیلی آواز سنائی دی۔ اب بھی اتنے دن لگا دیا، کیا واپس نہیں آنا؟ جی آپ کون؟ عبد کے سیل پر صنف نازوں کی کال، اور پھر بے تکلفانہ انداز مینا کے کان فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہو گئی۔ میں مینا ہوں، عبد بھائی کی بہن۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ عبد کہاں ہے؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ کوئی میسیج ہے تو دے دیں۔ مینا نے گھبرا کر کہا۔ ایک تو یہ خوف بھی تھا کہ عبد کال اٹینڈ کرنے پر ناراض نہ ہو۔ میسیج؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے اناس لالا سے میری بات کروا دو۔ ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ عبد بھائی کی فرینڈ ہیں؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ تمہارے عبد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، مگر اس لیے بتایا ہے تاکہ تم اپنی امی اور خالہ کو بتا دو۔ وہ بہت تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں؟ مینا کی چہکتی آواز کو بریک تب لگے تھے جب عبد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل چپٹ لیا۔ بھائی؟ مینا کچھ سہم سی گئی تھی۔ عبد کے تاثرات ہی ایسے تھے۔ فون کان سے لگائی وہ پھنکارا۔ آئندہ اس نمبر پہ کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی اس کے ساتھ برت سکتا تھا برت چکا تھا، مگر یہ ڈھیٹ تو اس کے گھر والوں سے سامنے بھی ذلیل کر رہی تھی۔ عبد مارے اشتعال کے کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی ہے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی، مینا نے زور سے سر ہلایا۔